اگر ہم اور آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ فضا مصنوعی ہے، حقیقی فضا نہیں ہے، یعنی ہمارے اطراف کا ماحول جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، ایسا ماحول جو برائیوں سے پاک ہو، ظلم و جور سے پاک ہو، ماحول جو غیر امن نہ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں چاروں طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ظلم پھیلا ہوا ہے، نہ لوگوں کی جان امان میں ہے، نہ آبرو اور نہ عزت، سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور جھوٹ کو سچ۔ لہٰذا ہمارے اطراف وہ فضا نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے، ہم ایک مصنوعی فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ جو ہمیں روز بروز مریض کرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مضطر ہیں۔ مضطر کس کو کہتے ہیں؟ وہ افراد جو گرفتاریوں میں، مشکلات میں اور بلاؤں میں گھرا ہوا ہو اور اسے اپنی نجات کے لیے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہو، اور جب وہ اس پریشانیوں سے، مصیبتوں سے پریشان ہو کر پکارتا ہے تو اس کو مضطر کہا جاتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اس وقت گرفتار ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر یہ سمجھ کر اگر ہم مضطر ہو کر دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے۔ مضطر ہو کر جب دعا مانگیں گے تو ظہور ہو جائے گا۔ بغیر مضطر ہو کر دعا مانگنا ایسا ہے کہ جیسے رات کے وقت چراغ جلانا ہے کہ جس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ دن ہو گیا ہے۔ وہ ہم خود کو تسلی دیتے ہیں، خود کے گرد روشنی کر کے تسلی دیتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے۔ بغیر مضطرب ہو کر جب ہم کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج تو ہم خود کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ہم اسے دل سے مضطر کی طرح نہیں پکارتے۔ ایسا نہ ہو کہ ان حالات میں، دنیا کے بدلتے رنگ میں، ہمارا ذائقہ، ہمارا اسٹائل، ہمارا انداز، ہماری فکر، ہمارا خیال، ہماری گفتار اور ہماری رفتار تبدیل ہو جائے، اور جب امام آئیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی شریعت لے کر آئے ہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل ہمارے اپوزٹ ہے، ہمارے مخالفت میں ہے۔ جب ہم مضطر ہو کر اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں مضطر کروں گا۔ اگر تمہارا امام تمہارے پاس نہیں ہے تو بلائیں تم پر نازل ہوں گی، مشکلات تمہیں گھیر لیں گی، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے اور پھر تم مضطر ہو کر پکارو کہ تمہارے پاس تمہارا امام موجود نہیں ہے۔ یا تو تم خود سمجھ جاؤ، اور اگر نہیں سمجھو گے تو میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّكُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ پھر جب نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اسی لیے آخری زمانے میں برائیاں زیادہ ہوں گی، جنگ زیادہ ہوگی، زلزلے زیادہ ہوں گے۔ زلزلے کا کیا کام ہے؟ لیکن پھر بھی آخری زمانے میں زلزلے زیادہ آئیں گے، خشک سالی زیادہ ہوگی، قحطی زیادہ ہوگی، ایک طرف بارش نہیں آئے گی تو دوسری طرف سیلاب آئیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو سنبھل جاؤ کہ تمہارا امام تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے اعمال ایسے ہیں، تمہاری رفتار ایسی ہے کہ تمہارا امام تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تم اپنی رفتار کو تبدیل کرو۔ اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ کہ تمہارا امام موجود نہیں ہے تو بہت اچھا ہے، اور پھر دعا کرو اس کے لیے، اس کے آنے کے لیے تیاری کرو، خود کو تبدیل کرو، معاشرے کو تبدیل کرو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا،
اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو انتہائی مصیبت اور بلا میں بھی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیوں اس قدر پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کا امام موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے اس خوبصورت انداز میں سجا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ جاہلیت والے کام ان کے لیے عادی ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آ کھڑا ہوا تو وہ لوگ نہیں گڑ گڑائے۔ اتنے شدید عذاب کے بعد بھی وہ لوگ نہیں گڑ گڑائے۔ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور ان کے کاموں کو شیطان نے آراستہ کر کے دکھایا تھا۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ہمارے بہت سے کام بنی اسرائیل کے کاموں کی شبیہ ہوں گے۔ امت محمدی کے بہت سارے کام ایسے ہوں گے کہ جو بنی اسرائیل کے کاموں کی شبیہ ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کی سنت کی مرتکب ہوگی۔ کس طرح سے مرتکب ہوگی؟ میری امت وہیں پر قدم رکھے گی کہ جہاں پر بنی اسرائیل نے قدم رکھے تھے، وہیں پر تیر چلائے گی کہ جہاں پر انہوں نے تیر چلائے تھے۔ جس طرح کے کام انہوں نے انجام دیے تھے یہ بھی ایسے ہی انجام دے گی۔ حتیٰ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے، اس کے گھر میں گھسے تھے، اس کے گھونسلے میں گھسے تھے، تو یہ بھی گھسیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل میں ہونے والے کاموں کی پیروی کریں گے۔ جو کچھ بنی اسرائیل کے لیے پیش آیا تھا اس امت کے لیے پیش آئے گا۔ بال برابر فرق نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل مضطر ہوئے، ان کے بچوں کے سر کاٹے جاتے تھے۔ آج شیعوں کے بچوں کے سر کاٹے جاتے ہیں۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے یا بے حیائی کی طرف مائل کر دیتے تھے۔ یہ تمام مشکلات بنی اسرائیل کے معاشرے میں وجود میں آئی تھیں، اور جب یہ تمام مشکلات پیش آئیں تو بنی اسرائیل اس وقت دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ فروع کافی کتاب المعیشہ باب 30 حدیث نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل دو گروہ میں تبدیل ہو گئی۔ ایک وہ گروہ بنی اسرائیل کا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، ان کے واپس آنے کا یقین تھا، خود سے کہنے لگا کتنی اچھا ہے کہ ہم جب تک حضرت موسیٰ واپس نہیں آتے ہم فرعون کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہو کر رہیں گے اور فرعون کے بھی بن کر رہیں گے۔ اب کیا کریں؟ ہم بھی نیز فرعون کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم امان میں رہیں گے، فائدہ ملے گا ہم کو، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے فرعون کے لشکر میں شامل ہو کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس لشکر میں شامل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اس امید پر انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ہم فرعون کے لشکر سے اس وقت جدا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیسے کرنا ہے؟ فرعون والے کام کرتے جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار بھی کرتے جاؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی بالکل اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ سارے شیطانی کاموں کو کرنا ہے، سارے گناہ کے کاموں کو انجام دینا ہے اور انتظار بھی کرنا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم گانے سننا چھوڑ دیں گے، جب امام آئیں گے تو ہم حجاب
صحیح سے کریں گے، جب امام آئیں گے تو ہم صحیح سے نماز پڑھیں گے، جب امام آئیں گے تو تب ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، فرعونی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا۔ ہم بھی آج کے دور کے فرعونی بن کر امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں گے، سارے کاموں کو صحیح کر لیں گے۔ ہمارا کردار بھی بنی اسرائیل کے جیسا ہے، اور پھر ہم پکارتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہم خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں، خود کو پاگل بنا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہ لوگ فرعون کے ساتھ ہو گئے، اس انتظار میں کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تب ہم فرعون سے الگ ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا ظہور ہوا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوچ کرنے کا اعلان کیا، روانہ ہونے کا اعلان کیا، اور یہ روانہ ہونے والا ہجرت کرنے والا واقعہ پیش آیا۔ غور سے سنیے گا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی فرعونیوں سے فرار کرتے ہوئے دریا کی جانب چلے، تو وہ لوگ بھی کہ جن کا کہنا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم فرعون سے جدا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ اب جب حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کی جانب چل پڑے، آگے آگے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور ان فرعون کے لشکر میں وہ افراد بھی ہیں کہ جن کا کہنا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑے گی تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، پوری اسپیڈ کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ اپنی سواریوں کو دوڑایا تاکہ فرعون کے لشکر سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے، ان سے ملحق ہو جائے۔ لیکن کیا پیش آیا؟ خداوند تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جو ان کی سواریوں کے چہرے پر مارے اور ان کو فرعون کے لشکر کی جانب پلٹا دے، واپس بھیج دے۔ دوگلے افراد کی دین میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ اس رسی کو بھی پکڑ کے رکھو، اس رسی کو بھی پکڑ کے رکھتے ہیں، دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ بھی فرعون کے لشکر میں ہی رہ گئے۔ خدا نے انہیں مہلت نہیں دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں، انہیں اجازت نہیں دی، اور وہ عذاب جو فرعونیوں پر آیا، یہ لوگ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گئے اور دریا میں ان لوگوں کے ساتھ غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اپنے منجی کا انتظار کرتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتا رہا، فرعون کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان منجی پر اعتقاد رکھے اور فرعون کے ساتھ بھی شامل ہو جائے۔ ان لوگوں نے تھوڑی سی غلطی کی تھی لیکن پھر فوراً سنبھل گئے۔ اس کو امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر عذاب طولانی ہوا تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، زجہ کرنا شروع کیا، بکا کرنا شروع کی۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہے، اور خود کو تسلیم کر لیا کہ خدایا ہم نے غلط کیا، ہم منجی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے گئے تھے، 40 راتوں کو انہوں نے صبح میں تبدیل کرنا تھا، 40 راتوں کو انتظار کر کے انہوں نے صبح کرنی تھی۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امام ہمارے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے یہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب جب یہ لوگ پشیمان ہوئے تو کیا ہوا؟
خدا نے ان کے 170 سال کے عذاب کو کم کر دیا۔ اپنے کام پر نادم ہونے کی وجہ سے، پشیمان ہونے کی وجہ سے 170 سال کا عذاب کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہم میں سے کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ 20 سال کے بعد ظہور ہوگا، اور جب ظہور ہونے والا ہوگا تب ہم توبہ کر لیں گے، پشیمان ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی ظہور ہو جائے، کل ظہور ہو جائے۔ لہٰذا ہم نے ابھی سدھرنا ہے، ابھی وہ تمام برے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ جب وہ آ جائے گا، اس کے بعد برے کاموں کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے آتے ہی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک وہ لوگ جو امام کے ساتھ ہوں گے، ان کا صحیح طریقے سے انتظار کر رہے تھے، خود کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو گناہوں میں مبتلا تھے، وہ شیطانی لشکر میں چلے جائیں گے۔ تیسرا گروہ موجود ہی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو لفظ ہاکذا انتم بیان کرتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اگر تم بھی، انتم کس کو کہہ رہے ہیں امام؟ کون ہے جو امام کی بات سنتا ہے؟ کیا امام جو کچھ بیان کرتے ہیں، جو حدیث انہوں نے بیان کی، کیا وہ یہودیوں کے لیے تھی؟ نہیں۔ کیا وہ عیسائیوں کے لیے تھی؟ نہیں۔ کیا وہ کوئی اور مذہب والوں کے لیے تھی؟ نہیں۔ امام کو معلوم تھا کہ میری حدیث کو صرف شیعی سنیں گے، اور کہا ہاکذا انتم، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو کہ جس کے ہاتھ میں ظہور کی چابی ہے۔ تم لوگ سدھر جاؤ تاکہ امام جلدی آ جائیں۔ خود ہمارے ہاتھ میں ظہور کی چابی ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو خدا ہمارے فرج کو پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عصر ظہور اپنی انتہا تک پہنچے گا، ظہور طولانی ہوگا۔ اور پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ظہور فلیکسیبل ہے، تبدیل ہونے والی چیز ہے۔ جب تم اچھے بن جاؤ گے، تم راستے کو فراہم کرو گے، تم خود کو تبدیل کر لو گے، تو میں تمہارے امام کو جلدی بھیج دوں گا۔ جب تمہیں سمجھ آ جائے گی، 170 سال کو معاف کر دوں گا، شاید زیادہ تر سالوں کو خدا معاف کر دے اگر ہم سدھر جائیں اور ظہور ہو جائے۔ اور اگر ہم نہیں مانتے، نہیں سدھرتے، تو ظہور اپنی انتہا تک جائے گا، اور جس قدر ظہور طولانی ہوگا، ہم اسی قدر مشکلات میں گھرے رہیں گے، پریشانیاں ہمارے سر پر آتی رہیں گی، اور ہمارے پاس اس کو حل کرنے کا راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس کے پاس ان پریشانیوں کو حل کرنے کا راستہ ہے، وہ پردہ غیبت میں ہے۔ اگر ہمیں اس مصنوعی فضا میں سانس نہیں لینی ہے، اپنے ماحول کو بدلنا ہے، سکون میں رہنا ہے، تو ہمیں ہمارے امام کے لیے تیاریاں کرنی پڑیں گی، خود کو تبدیل کرنا پڑے گا، دنیاوی لذتوں سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا تاکہ امام کا ظہور ہو جائے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ عورت مشرق سے مغرب تک امن و امان کے ساتھ سفر کر لے گی۔